دیکھیں جب بھی کوئی بڑا معرکہ تاریخ میں وجود آیا انسانیت کے لیے، اور اس میں سب سے زیادہ جو مہم ہے بشریت انسانیت میں تاریخ میں، وہ انبیاء علیہ السلام کا بشریت کو توحید کی طرف لے کے جانا ہے۔ یعنی جتنے بھی بڑے جتنی بھی چیزیں تاریخ میں موڑ آئے ہیں، وہاں پر اللہی نمائندے جو تھے وہ موجود ہوئے، انہوں نے آ کر کوشش کی۔ مگر اس کے علاوہ بھی شاید الہی نمائندے کہیں تاریخ میں نہیں ہیں، مگر اگر کسی اچھائی کی طرف انسان کو بڑھنے کی کوشش کی گئی تو بھی لوگ آئے۔ کیوں آئے؟ کہ بہرحال کسی ایک مشکل میں معاشرہ گرفتار تھا، اس معاشرے کو اس مشکل سے نجات دینی تھی، اور اس طرح کی چیزیں دنیا میں آتی رہیں، اور اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ریولوشنز ہیں، یہ جو انقلاب ہیں، یہ جو موومنٹس ہوتی ہیں، یہ کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے جب ایک قوم یا معاشرے کو کئی دیوار کی طرف لگایا جاتا ہے تو پھر وہ پلٹتا ہے، چاہے وہ ریفارمز مادی ہوں، چاہے وہ قومی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔ اور جہاں پر بھی بشریت دب رہی ہوتی ہے تو وہ پھر کسی طریقے سے پلٹتی ہے۔ اب جب وہ پلٹتی ہے، جب وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ شاید وہ یہ ریولوشن لے کر آ رہی ہے، وہ تبدیلی لے کر آ رہی ہے، اب اس کی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے پازیٹیو اسپیکٹ رکھتی ہے معاشرے کے لیے۔ مثلا ظلم ہو رہا ہے، ظلم کو ختم کرتی ہے، کرپشن ہو رہا ہے، اس کو ختم کرتی ہے، فاسق حکمراں ہے، اس کو ختم کرتی ہے۔ مگر یہ جیسے ہی کوئی اچھائی آنا کی کوشش کرتی ہے تو تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کا اصل ہدف ہوتا ہی مادہ ہے، دنیا ہے، وہ صرف فرصت کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی فرصت آئے ہم اپنا حصہ اس دنیا سے لے لیں، اور اسی کو سادے الفاظ میں منافقین کہا گیا ہے۔ یہ منافقین پوری تاریخ میں ہیں، انہوں نے جہاں بھی دیکھا کہ کچھ آیا ہے، انہوں نے اس ریولوشن کے بعد پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہی لبادہ اوڑھیں اور جیسے موقع ملے اس جگہ کو حاصل کر لیں۔ بشریت کے اندر جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ رسول خدا کے جانے کے بعد ہے۔ یعنی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ جو شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہہ رہا ہے، یہ تو بڑی ریفارمز لے کر آ گیا ہے، لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں، تبدیلیاں بھی آ گئی ہیں، اور یہ اتنی بڑی حکومت کی باتیں کر رہا ہے۔ یہاں اصحاب صفہ کے پاس کھانے کے چیزیں نہیں ہیں، پہننے کو لباس نہیں ہے، مگر یہ روم اور ایران کو فتح کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ اور جب دیکھا کہ آہستہ آہستہ معاملہ بڑھتا گیا تو انہوں نے کہا کہ صلوات بھیجو محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا بیسٹ فارم ہے، اگر ہم اپنے حساب سے کوشش کرتے اس دنیا کو حاصل کرنے کی تو ہم سے تو یہ نہیں کی جاتی، تو کیوں نہ اسی کاروان میں شامل ہوئے جائے۔ اور کب تک رہیں گے رسول نے کبھی تو جانا ہی ہے، تو جب جائیں گے تو اپنے مطلب کی دنیا لے لیں گے، اپنے مطلب کو اختیار کر لیں گے۔ کیونکہ انسان کے فطرت کے اندر دنیا پرستی ہے، انسان نفس جو دنیا کی طرف جاتا ہے، تو بعض اوقات انسان شاید چھوٹی سی چیز کی خاطر نفس کا شکار ہو جاتا ہے، چھوٹی سی لذت کی خاطر، مگر جس طرح انسان ظاہر ہوتا ہے اس کا باطن بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو اب وہ بعض اوقات اس کو ڈیزگنیشن چاہیے، اس کو جگہ چاہیے۔ کچھ لوگوں کو آپ پیسے دے دیں، چیزیں دے دیں، ان کا پیسوں سے دل نہیں بھرتا، وہ کہتے ہیں ہمیں یہی ڈیزگنیشن چاہیے۔ اب اس ڈیزگنیشن تک پہنچنے کے لیے چاہے کتنوں کو مارنا پڑ جائے، جتنوں کو کچھ بھی کرنا پڑ جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تاریخ بشریت نے اس کو واضح دکھایا ہے کہ جب بھی کوئی ایک چیز آئی بشریت کے لیے، وہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر آپ پیچھے تھوڑا سا جائیں، مطالعہ کریں انبیاء کے انقلابات کا، جو انبیاء لے کر آئے، وہاں پر انبیاء کے جانے کی دیر تھی، اور ہر انبیاء کے جانے کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسے منافقین آئے اسی دین کو لبادے کے اندر، اور پھر دین کا کیا کیا انہوں نے۔ حضرت موسیٰ کے بعد کیا ہوا؟
حضرت عیسیٰ کے بعد کیا ہوا؟ جہاں جہاں آپ دیکھیں، کیونکہ انسان فطرتاً اچھائی کی طرف جانا چاہتا ہے عدل ہو، چاہتا ہے سکون ہو، چاہتا ہے آرام ہو، اور جب یہ کارواں بڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ اسی لبادے میں آتے ہیں۔ اسی لیے یہ سب سے بڑی جو منافقت تاریخ کی نظر آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن سورہ منافقون کا ذکر کر رہا ہے، منافقوں کی صفات بیان کر رہا ہے، ان کی یہ باتیں بیان کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی رسول خدا جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی منافق تھا ہی نہیں۔